تو یقین کریں ایسے لوگ اللہ محبت کرتا ہے ایسے لوگوں سے. ٹھیک ہے, یہ تو خوشخبری ہے, تو اچھی بات ہے. تو یہ مت سوچا کریں زیادہ کہ اللہ نے معاف کر دیا کہ نہیں کر دیا. ایز لانگ ایز آپ نے اللہ کے حکم پہ چلتے ہوئے سنت کے مطابق ایک گناہ سے توبہ کی, اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتائے ہیں, اور آپ نیکی کے کام میں بڑھ رہے ہیں, تو انشاءاللہ یہ ایک سائن ہے کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے, کیونکہ آپ میں ندامت بھی ہے اور آپ نیکی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اٹ سیلف ایک سائن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز ایکسیپٹیڈ یور توبہ. اس لیے موو فارورڈ, آگے بڑھیں. ٹھیک ہے, یہ ہے اصل بات. تو حدیث ہے انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ اللہ دی آلمائٹی سیڈ, حدیث قدسی ہے, او سن آف ایڈم, اے آدم کے بچے, سو لانگ ایز یو کال اپون می اینڈ آسک فار می, جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے توبہ کرتا رہے گا, I shall forgive you for what you have done and I shall not mind, میں تجھے معاف کرتا رہوں گا. او سن آف ایڈم, اے آدم کے بچے, were your sins to reach the clouds of the sky and were you then to ask forgiveness of me, I would forgive you. آدم کے بچے, اگر تیرے گناہ اس لیول کے بھی ہو جائیں کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں, یعنی ان کو جب کوانٹیفائی کیا جائے تو وہ آسمان تک پہنچ جائیں تیرے گناہ, اور تو مجھ سے توبہ کر لے, مجھ سے معافی مانگ لے موت سے پہلے, تو میں تجھے معاف کر دوں گا. او سن آف ایڈم, اے آدم کے بچے, were you to come to me with sins nearly as great as the earth and were you then to face me ascribing no partner to me, I would bring you forgiveness nearly as great as it. اور اے آدم کے بچے, اگر تو مجھ سے ملاقات کرتا ہے اور انبار لگے ہوئے ہیں تیرے گناہوں کے, لیکن تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور تو توحید میں خالص تھا, تو میں بھی اسی گریٹنس سے تجھے معاف کروں گا جتنے گریٹ تیرے سن ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ جتنی میرے گناہ ہیں جو انبار لگے ہوئے, اس سے زیادہ بڑھ کے تیری مرسی ہے, تیرا رحم ہے, تو مجھے معاف فرما دے. لیکن یہاں سے یہ مت سمجھیے گا کہ گناہ کرنے چاہیے. ایک ہے کہ گناہ انسان جان کے کر رہا ہے, ایک ہے کہ انسان جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے, اور زیادہ تر گناہ جو ہے نا وہ انسان مجبوری میں ہی جاتا ہے اس طرف, اللہ معاف کرے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان نا پھر ان کو عادت بنا لیتا ہے, اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں, لیکن وہ سٹل اپنے نفس پہ قابو نہیں رکھ پاتا, اور وہ ایکشن نہیں لے رہا ہے جن ایکشن سے وہ گناہوں سے نکلے گا. پھر اس کا سوال ضرور ہوگا. ٹھیک ہے نا, جیسے دنیاوی معاملات کے لیے دیکھیں ہم کتنے ایکشنز لیتے ہیں, ہم کتنی ایفرٹ کرتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے, تو گناہ چھوڑنے کے لیے بھی ایفرٹ ہے, اور وہ ایفرٹ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, بٹ یہ حدیث اتنی سبحان اللہ, اس میں ہمارے لیے انکریجمنٹ ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمان تک بھی بھر جائیں, کوانٹیفائی اگر انہیں کیا جائے, تو پھر بھی میں معاف کروں گا, پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. اور اگر وہ قیامت والے دن بھی گناہوں کے انبار لے کر آتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک تھا, اس نے شرک نہیں کیا, اس نے شریک نہیں کیا کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ, تو اللہ ضرور اس پہ بہت مرسی کرے گا. تو دیکھیں یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ توحید میں پکا ہونا. اس لیے توحید کو سمجھیں, توحید کیا ہے. کبھی کبھی ایک انسان خدا بن جاتا ہے, اللہ معاف کرے. اسی لیے کیوں میں کہتا ہوں بالی ووڈ گانے جو ہے وہ توحید کو خراب کرتے ہیں, وہ آپ کی فلاسفی آف لائف کو مطلب لٹرلی تباہ و برباد کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں اس میں ایک انسان کو خدا کا درجہ دیا جا رہا ہے, اس میں جو ہے وہ انسان کو خدائی جو اوصاف ہیں وہ انسان میں, پھر ایسے ایسے الفاظ اللہ کے بارے میں کہے جاتے ہیں, اور لٹرلی ایک انسان جو ہے نا وہ اس کے لیے ایک دوسرا انسان جو ہے نا وہ آل سینٹر آف فوکس, اٹینشن اور لو اینڈ اٹیچمنٹ, ایکسٹریم اٹیچمنٹ, ریورنس ہوتا ہے نا, کسی آگے بالکل بچ جانا, جھک جانا, فدا ہو جانا کسی کے آگے, تو وہ اللہ کا رائٹ ہے. ایسا لو اللہ کا رائٹ ہے, اور وہی ریلیشن خالص ہے جو اللہ کے لیے قائم کیا جائے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ بھی شرک میں آ سکتا ہے, ریممبر دس. اور کبھی کبھی انسان اپنے نفس کو بھی ایک معبود بنا لیتا ہے,
ٹھیک ہے. تو اس لیے بی ویری کیئرفل کہ انسان شرک سے بچے, انسان توحید پر قائم رہے. باقی گناہ ہوتے ہیں اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے گا. 5 بینیفٹس میں آپ کو بتاتا ہوں توبہ کرنے کے, استغفار کرنے کے. نمبر 1, استغفار provides sustenance. In fact, it increases sustenance. یہ سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے 12 آپ پڑھیں گے. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت نوح کا سینٹینس کوٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں, اللہ سے استغفار کرو, اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے, بار بار معاف کرنے والا ہے, اور اس کے نتیجے میں اللہ تم پہ بارش برسائے گا, کنٹینیوس برسائے گا, ایک دن نہیں, کنٹینیوس برسائے گا. اللہ تعالیٰ تمہارے ویلتھ میں انکریز کرے گا, مال کے الفاظ ہے, مال انکریز کرے گا. اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے گا, تمہاری اولاد میں انکریز کرے گا. کتنی سکسیس سٹوریز ہیں کہ کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تھی, استغفار میں بڑھے, اللہ نے اولاد دے دی. اللہ کا کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں گارڈنز دے گا, یعنی ایگریکلچرل لینڈ اس ٹائم کی ہائیسٹ لیول آف پراپرٹی. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ریورز کھول دے گا, نہریں کھول دے گا تمہارے لیے. یہ پہلا بینیفٹ استغفار کا. اور استغفار کیا ہے؟ ان شارٹ بیسٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, سید الاستغفار. آپ حسن المسلم میں اگر یہ پڑھیں گے, اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت. یہ پوری دعا ہے سید الاستغفار. اس لیے وہ والے اذکار استغفار ریلیٹڈ جو سنت سے ثابت ہے, استغفر اللہ واتوب الیہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار ایک حدیث میں آتا ہے دن میں استغفار کرتے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک سیٹنگ میں, یعنی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے 100 بار استغفار کرتے دیکھا, ان ون سیٹنگ. ٹھیک ہے, تو اس کی کوئی تعداد ایز سچ ڈیفائن نہیں ہے کہ اتنی ہی بار کرنا ہے. یہ بس آپ کریں, لیکن انٹرنلائز کر کے, فوکس کر کے, انشاءاللہ ندامت شو کر کے, تبھی فائدہ ہے نا, تبھی استغفار کا فائدہ. نمبر 2, استغفار اوپنز دا ڈور آف مرسی. یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سورہ ہجر کی آیت نمبر 49, چیپٹر 15 ورس نمبر 49. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ استغفار کا ایک فائدہ بتاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انفارم مائی سرونٹس, میرے بندوں کو انفارم کر دو دیٹ انی انا الغفور الرحیم, میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں اور رحیم, بہت رحم کرنے والا ہوں. تو اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ استغفار اللہ کی رحمت کے دروازے کھولتا ہے, اور اللہ کی رحمت کے ہم سب طلبگار ہیں. ٹھیک ہے, وی نیڈ دا مرسی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور جب مرسی کے دروازے کھل جاتے ہیں تو ساری بندشیں دور ہو جاتی ہیں. آج کل سبحان اللہ لوگ کہتے ہیں ہم پہ بندش ہے, ہمارا رشتہ نہیں ہو رہا, اس کے آگے کوئی بندش ہے, یعنی ہماری جاب نہیں لگ رہی, اس کے آگے میں بھی کوئی بندش ہے. واٹ از بندش؟ سب اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ, کیا اللہ کو کوئی یہ لوگ کہتے ہیں نا فلانا جادوگر ہے, اس نے کوئی بندش کر دی, فلانے نے اثر رکھوا, کیا یہ گندے مندے لوگ, مطلب یہ پلید قسم کے لوگ, سوری ٹو یوز دس ہارش ورڈ, جو سو کالڈ جادوگر, یہ اللہ کو روک سکتے ہیں کہ اللہ کچھ دینا چاہ رہا ہے اور یہ لوگ اللہ کو روک دیں؟ تو استغفار سے اگر لیٹ سے کوئی بندش, آپ کہتے ہیں جی ہمارے ذہنوں میں ہے جی کہ بندش, اگر کوئی ہے بھی تو اللہ تعالیٰ یہاں گارنٹی دے رہا ہے کہ استغفار سے اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. استغفار میں بڑھے. پھر نمبر 3, استغفار ریموو اسٹریس اینڈ انگزائٹی. یہ دور اسٹریس اور انگزائٹی کا دور ہے. لوگ پریشان ہیں, اسٹریس ہے, انگزائٹی ہے, یہی دو مسئلے نا, یا اسٹریس ہے یا انگزائٹی ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے, سنن ابو داؤد کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اف اینی ون کانسٹنٹلی سیکس پارڈن فرام اللہ, اگر کوئی مستقل اور کانسٹنٹلی یعنی کنسسٹنسی کے ساتھ اللہ سے توبہ کرتا ہے, اللہ ول اپوائنٹ فار ہم اے وے آؤٹ آف ایوری ڈسٹریس اینڈ اے ریلیف فرام ایوری انگزائٹی. سبحان اللہ. اللہ ہر ڈسٹریس سے, ہر انگزائٹی سے اس کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا اور ریلیف دے دے گا. اب ریلیف کی شکلیں ہیں, ٹھیک ہے نا, ریلیف اللہ کی طرف سے آتا ہے, ڈیفینیٹلی آتا ہے. ریلیف could be the strength to go through a problem, right? Relief could be the willpower. Relief could be the سکینہ, کہ اتنی مشکلات کے باوجود سکینت ہے, ایک انسان راضی ہے. Relief could be غنا آف دی ہارٹ, غنا دے دیا, ہارٹ کو ایکسپینڈ کر دیا اللہ نے, رائٹ, وسعت دے دی.
क्लैरिटी दे दी, राइट? रिलीफ कुड बी क्लैरिटी, क्लैरिटी आ गई आपको एक मैटर की कि मेरे साथ ये हुआ क्यों, हो क्यों रहा है। सुभान अल्लाह। क्लैरिटी से देखें, काउंसलिंग्स में एग्जिस्टेंशियल थेरेपी जो है वो यही है कि एक क्लाइंट को क्लैरिटी देना, और क्लैरिटी से ताकि उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और वो एंग्जाइटी और स्ट्रेस से और डिप्रेशन से निकल आए कि मेरे साथ ये हुआ क्यों। तो सुभान अल्लाह, रिलीफ की कितनी शक्लें हैं। एंड रिलीफ कुड लिटरली बी दैट कि आप उस मसले से निकल जाए। तो कितनी शक्लें हैं रिलीफ की, ठीक है। तो अल्लाह रिलीफ देता है फ्रॉम एवरी एंग्जाइटी, एवरी डिस्ट्रेस। और अगली बात कि अल्लाह उसे वहाँ से रिज़्क देता है जहाँ से उसका गुमान भी नहीं जाता। सुभान अल्लाह। तो इसी तरह चौथा बेनिफिट इस्तिग़फ़ार का, इट इज़ एन इरेज़र ऑफ सिंस। गुनाहों को मिटाने वाली चीज़ जो है वो इस्तिग़फ़ार है। इस हवाले से मैं आप सबके सामने एक आया रखता हूँ इस पॉइंट के हवाले से। इट इज़ सूरह फुरकान वर्स नंबर 70। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनातिन व कान अल्लाहु गफूरन रहीमा। ये मैंने जो चौथा पॉइंट आपको बताया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस्तिग़फ़ार का एक फ़ायदा ये कि अल्लाह ताला आपके गुनाहों को मिटा भी देता है, ना सिर्फ मिटाता है बल्कि उनको कन्वर्ट कर देता है इनटू गुड डीड। सूरह फुरकान आयत नंबर 70। आइए इसका तर्जमा देखते हैं हम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि एक्सेप्ट फॉर दोज हु रिपेंट, यानी सिवाय उनके, ऑब्वियसली पीछे तज़किरा होगा उन लोगों का जिनके लिए पनिशमेंट है, लेकिन आगे कहा जा रहा है एक्सेप्ट फॉर दोज, सिवाय उनके जो नंबर 1 इल्ला मन ताबा, तौबा करते हैं, व आमना व अमिला अमलन सालिहन, और ईमान लाते हैं और ईमान के साथ अमल साले करते हैं, फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, फॉर देम अल्लाह विल रिप्लेस देयर इविल डीड्स विद गुड, व कान अल्लाहु गफूरन रहीमा, और बेशक अल्लाह ताला बहुत गफूर बहुत रहीम है। सुभान अल्लाह, व्हाट अ ग्रेट बेनिफिट कि ना सिर्फ अल्लाह इरेज करता है सिंस बल्कि उन्हें अल्लाह कन्वर्ट कर देता है इनटू गुड डीड्स। और 5वां फ़ायदा इस्तिग़फ़ार का, योर दुआ इज़ एक्सेप्टेड, सप्लिकेशन इज़ आंसर्ड। सुभान अल्लाह। ये मैं आपके सामने जो दलील रखता हूँ वो सूरह स्वाद की आयत नंबर 35 है, चैप्टर नंबर 38 वर्स नंबर 35। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़िक्र कर रहे हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम का कि उन्होंने कहा, क़ाला रब्बि इग़फ़िरली व हबली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिम मिन बअदी इन्नका अंतल वह्हाब। He said, My Lord, forgive me and grant me a kingdom such as will not belong to anyone after me. Indeed, you are the bestower. सुभान अल्लाह। इससे क्या साबित होता है कि जब बंदा एक अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता है, तौबा करता है और उसके बाद कोई दुआ करता है तो अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल करते हैं। कि हज़रत सुलेमान को ऐसा किंगडम अल्लाह ने दिया जो आज तक किसी को नहीं दिया।